بتا سکتا ہوں وہ بھی چند قدم آ گیا ہے۔ مثلاً اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ذرا سا ہنسی، وہ ہنسی ریت کے گھر جیسی تھی، جیسے وہ سب مذاق تھا۔ وہ متوحش نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں یوں ارتکاز کے ساتھ تمہاری جانب دیکھتا تھا تو تم شرما جاتی تھی، نظر جھکا لیتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی اگر دنیا میں کسی کو محبت مطلوب تھی تو اس وقت انہیں اس شخص کا لہجہ چرا لینا چاہیے تھا۔ او میرے خدا، کیا واقعی ایسا تھا؟ اس نے ایک مصنوعی تحیر کے ساتھ آنکھیں پھیلائیں، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اگر ایسا تھا تو میں اپنی کمزور یادداشت پر خوش ہوں۔ اس نے یہ بات کرتے ہوئے اپنا چہرہ موڑا اور نہ ہی آنکھ میں اتری نمی کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ بس اسے پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر تمہاری یہ کمزور یادداشت میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی جا رہی ہے ورثا۔ وہ طاقت اور اختیار کا استعمال کرنے سے پہلے ایک موقع تو محبت کو دے سکتا تھا، عاجزی سے، نرمی سے، منت کرتے ہوئے۔ ان گزرے ماہو سال میں ہمارے بیچ بہت کچھ تھا کہ ان گزرے ماہو سال میں کوئی واقعہ ایسا گزرا ہوگا جب ورثہ تیمور کی آواز کو شناخت کرنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تب تمہاری کمزور یادداشت بھی میرے لیے ایسی ہی تکلیف کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ موڑا، نہ ہی آنکھوں میں اتری نمی کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بکھرتے لہجے کو کہیں سے بھی سمیٹ نہیں پائی۔ آج سالوں بعد بھی قسام نے ہی ایک تلخ ترین بے بسی محسوس کی تھی، اور آج بھی اس نے ہی جانے کیوں اس بھید کو پھر سے چھپایا تھا۔ وہ اس کے زرد چہرے پر ایک چبھتی نگاہ ڈالنے کے بعد اب سٹنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ اطراف میں اٹھی اور لائٹ پنک دیوار پر سجے ایک فریم میں فوٹو سے الجھی۔ وہ وہیں ساکن ہوئی۔ اب وہاں کوئی تیسرا فرد ہوتا تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ان دونوں نفوس میں سے کس کا چہرہ زیادہ زرد تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت ڈاؤن تھی، اس لیے وہ کالج سے آتے ہی بنا چینج کیے، بنا کھانا کھائے ہی سو گئی۔ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ اس کی نیند ٹوٹی۔ کچھ سیکنڈ تک اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ پھر اس نے کسل مندی سے ذرا سی آنکھ کھولی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی نیند روشنی کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ سو رہی ہوتی اور رانا بھابھی اس کے کمرے کی لائٹ آن کرتی۔ پھر آج تو وہ جانتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صرف لائٹ ہی آن نہیں ہوئی تھی، اب وہاں گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سو رہی ہوتی اور رانا بھابھی مہمانوں کو اس کے روم میں لے آئیں۔ اب وہ مشکوک ہوئی، کیا وہ دادی کے کمرے میں تھی؟ یہاں پہلے ہی دو اچھے خاصے بیڈ روم تھے، اس ماسٹر بیڈ روم کی کچھ خاص ضرورت تو نہیں تھی۔ لیکن یہ میرے داماد صاحب بھی سب بس جن کا ہاتھ تھام لیا انہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کیسی تحقیر تھی، جیسے وہ تو ازل سے کنگلے تھے۔ گیسٹ روم کا یہ بیڈ روم ابھی حال ہی میں تعمیر ہوا تھا۔ اس خاتون کے ان جملوں پر اس کے سوئے حواس ایک دم الرٹ ہوئے۔ لو دیکھو ذرا، اب ایک فرد کے لیے یہ ماسٹر بیڈ بھی غیر ضروری ہی سمجھو۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر لیٹی نازک سی ورثہ پر سرد قسم کی نگاہ ڈالی۔ وہ جو کروٹ کے بل لیٹی تھی، چونک کے سیدھی ہوئی اور گردن موڑ کے بے یقینی کے ساتھ قسام کی نانوں کو دیکھا، جو اس کمرے کے کافی آئٹمز کو بلا ضرورت کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ مزید کچھ دیر تک وہ گھر میں گونجتی ان خاتون کی جی جلاتی آواز سے اپنا جی جلاتی رہی، ساتھ ہی اس کی نالج میں اضافہ ہوتا رہا کہ اس گھر میں اور کون کون سی چیز تھی جو بلا ضرورت تھی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کمرے کے ادھ کھلے دروازے تک آئی۔ اس نے باہر جھانکا تو سد شکر کہ وہ اب جا رہی تھی۔ ان کے اوجل ہوتے ہی وہ باہر آئی تو ننگے پاؤں تھی۔ بھابھی نے اسے پلٹ کے دیکھا، پھر اس کی طرف گھومی۔ انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، وہ یوں آنن فانن تمہارے کمرے میں گھسی جیسے وہ بطور خاص یہی دیکھنے آئی تھی۔ رانا پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ سے معذرت خاص ہی ہوئی، جو آنکھوں میں ناگواری لیے جانے کس طرف گور رہی تھی۔ اس نے رخ بدلا اور نہایت بگڑے تاثرات کے ساتھ اس ٹی سیٹ کو دیکھا جو نہایت نفیس اور قیمتی تھا اور خاص مہمانوں کی آمد پر استعمال ہوتا تھا، یعنی رانا بھابھی سے اس مہمان کی پہچان میں غلطی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر چائے کے لوازمات جوں کے توں پڑے تھے۔ تو یہ ہے ہماری حیثیت کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور ہمیں بتانا ضروری سمجھے کہ ہم ایسا لائف اسٹائل ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ ادھر سے ادھر تن فن کرتی ابھی تک کالج یونیفارم میں تھی۔ قسام کی نانوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ دیوان صاحب کے کمرے میں تمہارے دادا کا بھی حصہ تھا۔ ان کی شکارگاہ کے ساتھ جو رقبہ خالی پڑا ہے وہ بھی ہمایوں بھائیوں نے خریدا تھا۔ اس کے تاریک پڑتے ذہن کو رانا نے روشن کرنا چاہا، یعنی واقعی ہمایوں خان اپنی وراثت اور اپنا گھر بار بیچ کر یہاں وہ ہاتھ تھامنے آیا تھا جو اسے بادشاہ اور اس کی بیوی کو ملکہ بنا سکتا تھا۔
وہ تلخی سے ہنسی۔ رانا کا چہرہ ایک بار پھر پھیکا پڑا۔